السلام علیکم خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ پروگرام منگل کو ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ ڈائبٹیز پاکستان کے فورم پر فیس بک پیج پہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نوید شہزاد ہمارے کنسلٹنٹ ہیں، ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بات ڈائبٹیز پہ بھی کرتے ہیں اور ڈائبٹیز سے علاوہ میڈیکل کے جو مختلف سبجیکٹس ہیں، خاص طور پہ اینڈوکرینالوجی پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ پروگرام جو ہے یہ ہوگا ڈاکٹرز کارنر، کنسلٹ ڈاکٹر نوید شہزاد۔ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو سر۔ تو ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ سے ڈائبٹیز کی بات بھی ہوتی ہے، کیونکہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں آپ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں شام کو 71 جیل روڈ پر، اور اس کے علاوہ آپ اپنی خدمات بطور کنسلٹنٹ اسپیشلسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ فراہم کرتے ہیں میو ہاسپٹل میں بھی۔ تو میں نے سوچا کہ بات پھر اب ڈائبٹیز تک نہیں رہے گی، بات اس سے آگے بھی جائے گی۔ تو پروگرام کا نام جو ہے ہم رکھیں گے ڈاکٹرز کارنر، کنسلٹ ود ڈاکٹر نوید شہزاد۔ ٹھیک ہے سر۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کی ہر طرف جو ہے نا بہت شور و غوغا ہے اور بہت سکیئر ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اور بجا طور پہ بھی ہے۔ آپ کے پاس میو ہاسپٹل میں کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی کیا اطلاع ہے؟ اچھا، بیسیکلی وائرس سے اس لیے بھی لوگوں کو فیئر ہے کیونکہ یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ جو اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ جس سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری ہوگی، اس سے پہلے ہی آپ کے اندر، جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور شروع میں خاموشی سے؟ ہاں، خاموشی سے۔ شروع میں WHO نے جب اس کے اوپر، کیونکہ نئی چیز تھی، جب دسمبر میں پہلا کیس رپورٹ ہوا ووہان کے اندر، جو کہ ہوبائی پروونس کا پارٹ ہے چائنا کے اندر، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ کوئی، مطلب جن لوگوں نے شروع میں کیسز دیکھے انہوں نے کہا کہ پیشنٹس کو نا نمونیا کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کے سملر سمٹمز ہیں، تو علامتیں ایک جیسی تھی، تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کہیں جو ہے وہ نمونیا ہے جو کہ لوگوں میں پھیلا۔ تو چائنیز ایک ڈاکٹر نے، ڈاکٹر لی نے اس کو شروع میں بتایا کہ یہ سارس کی طرح کی بیماری ہے۔ تو لیٹر آن جس کو چائنا نے پھر ڈیٹینشن میں بھی رکھا اور پھر اس سے اسٹیٹمنٹ ایشو کرایا کہ آپ نے غلط کہا تھا، اور اس کے اسٹیٹمنٹ ایشو کرنے کے آلموسٹ 2 ویکس بعد اٹ واز ڈکلیئر ایز ایپیڈیمک ان دا ورلڈ۔ وہ سچا تھا بیچارہ؟ ہاں، وہ وسل بلور تھا اینڈ ہی از ریکگنائز ایز اے نیشنل ہیرو ناؤ ان چائنا۔ تو شروع میں جو ہے وہ، اب یہ ہے کہ یہ بالکل ایک نیا وائرس تھا۔ ابھی تک اسٹل جو لیٹسٹ تک ہے WHO اس کے بارے میں کنفائن کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے۔ پہلے شروع میں کہا کہ یہ ڈراپلیٹ سے پھیلے گا، یعنی کہ آپ کسی پہ تھوکیں گے، کسی پہ جو ہے وہ کوئی ڈراپ جاتا ہے، کھانسی کرتے ہوئے، وہ ملے گا، چھینک کرے گا، وہ ملے گا ہاتھوں کو تو پھر ہی جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کے اندر ایئر بورن سے بھی جا سکتا ہے کیونکہ یہ فضا میں سسپینڈ رہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر یہ سرفس پہ پڑا رہے گا، پھر جو ہے وہ ربڑ پہ اس کی ڈفرینٹ ہاف لائف ہے، ہاتھوں پہ ڈفرینٹ ہے، پلاسٹک پہ ڈفرینٹ ہے، اسٹیل پہ ڈفرینٹ ہے۔ تو ہر طرح سے جو ہے اس کی اسپیکولیشنز تھیں، اور پھر یہ اتنی تیزی سے پھیلتا گیا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ چائنا کے اندر جو آلموسٹ دے ہیو ٹو 60 ملین سے زیادہ لوگوں کو کوارنٹائن کرنا پڑا انہیں، یعنی کہ کرفیو لگانا پڑا۔ پھر انہوں نے، یہ بات ہے آلموسٹ جنوری کی، اور اب جا کے لیٹسٹ 24 آورز میں ان کے پاس کوئی نیو کیسز نہیں آئے۔ 2-3 دن ہو گئے ووہان میں کوئی نیو کیس رپورٹ نہیں ہوا اس وائرس کا، ان کے جو نیٹیوز ہیں ان کے اندر۔ اب یہ ہے کہ یہ اتنی تیزی سے جب پھیلا تو پوری دنیا میں اکراس دا ورلڈ پھیلتا گیا۔ آپ یہ دیکھیں یہ اتنا یعنی کہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے کہ ایون اٹلی کے لوگ جو ہے وہ اتنی زیادہ اس میں ڈیتھس ہو رہی ہیں کہ شاید چائنا میں 3 منتھ میں اتنی ڈیتھ نہیں ہوئی جتنی۔ یہ وہاں سے اڑتا ہوا چلا گیا اٹلی؟ اصل میں ٹریول اکراس کیا نا، انسان سے انسان تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں اچھا، کیریئر انسان ہی ہے؟ ہاں، انسان ہی ہے۔ آئیڈلی طور پہ شروع میں یہ سوچا گیا کہ شاید یہ جو ہے وہ کسی جانور سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے WHO نے ابھی تک اسٹل اس کے بارے میں کوئی لکھا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے اور لوگ پڑھ بھی اٹلی کیسے پہنچا؟ اٹلی میں لوگوں نے ٹریول کیا نا چائنا سے؟ چائنا سے ٹریول، جو اٹالین نیشنل سے انہوں نے ٹریول کیا، اس کے بعد ہوا چائنا۔ امریکہ میں بھی جو امریکن سولجرز تھے یا جو وہاں پہ ریپرزینٹیٹیو تھے وہ آئے تو چائنا سے؟ ہاں، چائنا میں پازیٹیو ہوا۔ اب یہ ہے کہ کیونکہ شروع میں انہوں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ بیٹ سوپ سے آیا ہو، ٹھیک ہے، یا کسی نے کہا کہ یہ سانپ سے آیا۔ اس بارے میں ابھی تک کوئی 100% کلیئرٹی نہیں ہے، اور چائنیز بھی شاید آپ کو پر یہ پکی بات ہے کہ انسان سے انسان کو ہوتا ہے۔ ہاں، انسان سے انسان کو ہو رہا ہے۔ اب WHO بھی لکھتا ہے انٹروڈیوس ان ہیومنس بائی دا سورس اسٹل ان نون، یعنی کہ انسانوں میں آیا لیکن وہ سورس جو تھا
وہ ابھی تک پتہ نہیں پتہ اسپیکولیشن. ہاں. اور جیسے جیسے شروع میں یہ خیال تھا کہ یہ جو وائرس ہے یہ صرف سانس کی بیماری کرے گا, یعنی کہ لوگوں کو فلو ہوگا, کھانسی ہوگی, گلا خراب ہوگا, پھر سویر بیماری ہوگی. تو آپ نے بتایا کہ چائنا میں ایسا تھا. تو پھر ہوا یہ کہ جیسے اب دیکھیں جو یو کے اور یو ایس میں رپورٹ ہو رہے ہیں کیسز, وہ ڈائریا کے ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ پیٹ کی بیماریاں بھی کرتی ہے. پیٹ کی بیماری بھی کر سکتا ہے, سانس کی بھی, آنکھوں کی بھی. ٹھیک ہے, جس میں دوسری وائرسز بھی تو ہیں, کوئی زکام کرتی ہے, کوئی روٹا وائرس پیٹ کی وہ کرتی پیٹ ہے. یہ جو ہے نوول جس کو کرونا وائرس یا کووڈ-19 جس کو ہم کہتے ہیں, یہ پیٹ کی بھی اب کر سکتی ہے. اور 10% لوگ ایسے تھے چائنا میں جن کو پیٹ کا مسئلہ ہوا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یو ایس اور یو کے اندر جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ان میں صرف ڈائریا کے ساتھ بھی مریض آ رہا ہے. اور اس میں یہ کہ پہلے جو پہلے 3-4 دن ہوتے ہیں اس میں کوئی علامتیں اتنی خاص نہیں ہوتی, جیسے فلو ہوا, گلا ہلکا سا خراب ہوا, جسم میں درد ہونی شروع ہو گئی. 5-6 ڈے کے اوپر یہ سڈن پیشنٹ کو یہ تو سانس زکام والی جو وائرس ہوتی ہے اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جب انسان کو فلو ہوتا ہے تو وہ سیزنل ہے. جیسے اس میں کسی کو پرانا اگر نزلہ زکام چل رہا ہے, جیسے کچھ لوگوں کو الرجی کا مسئلہ ہوتا ہے, ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے, یا ان کو سیزنل فلو کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایپیسوڈز ہوتی رہتی ہیں, تو لازمی بات ہے اس میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. لیکن ہر کھانسی, فلو جو ہے, گلا خراب جو ہے وہ کرونا بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ اتنا ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی چھینک مارے تو لوگ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی کھانسی کر لے تو لوگ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا, لیکن اب کیونکہ ہمارے ہاں وہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جن کی لوکل انفیکشن ہے, یعنی کہ جن کی کوئی قریب سے, کوئی اٹلی سے نہیں آیا, کوئی چائنا سے نہیں آیا, کوئی ترکی سے نہیں آیا, کوئی یو کے سے نہیں آیا, تو اس لیے اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذرا سوشل ڈسٹینسنگ زیادہ کریں, کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ نے چین بریک کرنی ہے. وائرس کی کوئی بھی انفیکشن ہوگی, جیسے ہمارا ڈینگی آیا, ڈینگی میں بھی لوگوں نے چین بریک کرنی تھی. چین کیسے بریک کرنی کہ مچھر مارے. مچھر کیسے مرے گا؟ پانی نہ جمع ہونے دیں. جب پانی نہیں جمع ہوگا, مچھر نہیں ہوگا, اس کی گروتھ نہیں ہوگی, تو لوگوں کو آگے وائرس نہیں جائے گا. ڈینگی وہ ڈینگی جو تھا اس میں تو ویکٹر یعنی وجہ مچھر تھا, اس میں تو یہ نہیں. اس میں بھی کوئی ایسا نہیں, اس میں انسان ہی ویکٹر ہے. یعنی کہ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی خوبصورتی یہ سو کنٹیجیس کہ اس سے پہلے کہ آپ سوچیں کہ آپ کو ہے یا نہیں ہے پتہ ہی پتہ بھی نہیں. اور 40-50% جو پیشنٹ ایون ہاسپٹلز میں بھی رپورٹ ہوتے ہیں جو کہ اس بنا پہ ٹیسٹ کراتے ہیں کہ یا تو ان کے ساتھ کوئی کیس پازیٹیو ہو گیا ہے یا وہ اس ایریے میں رہتے ہیں, تو ایون 40-50% آف دا پیشنٹ اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں, ان کو کووڈ پازیٹیو ہوتا ہے. اے سمپٹومیٹک اور کرونا یس مطلب کہ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, ٹیسٹ پازیٹیو, مگر ان کی علامتیں کوئی شروع میں ہلکا پھلکا فلو ہوا ہوگا, خاص نہیں. جیسے میو میں سانس لینے میں دقت, ایسے بھی کوئی علامت نہیں تھی. ہمارے پاس جو میو میں کیسز شروع میں جو رپورٹ ہوئے they were all almost asymptomatic, اور میجورٹی اب بھی جتنے کیسز ہیں آلموسٹ جو 18-17 کیسز ہیں ان میں سے میجورٹی آف دیم دے آر asymptomatic. کوئی ایسا نہیں وہ سیزنل کو جسم درد ہو رہی ہے, وہ تو ویسے بھی جب آپ کسی کو آئسولیٹ کریں گے تو اسے پین ہونی شروع ہو جائے گی, مطلب سائیکولوجیکل اسٹریس ریلیٹڈ زیادہ ہو جائیں گی. تو ادروائز کوئی ایسا سمٹم نہیں تھا. ہسٹری یہ تھی کہ ٹریول کیا, باہر سے آئے, یو کے سے آئے, دبئی سے آئے, جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے سعودی عربیہ سے آئے, سعودی عربیہ سے ایران سے آئے. ایران والا ویسے ہمارے پاس ابھی کوئی شاید 1-2 دنوں میں ہو گیا ہوگا, سندھ میں ہے. پنجاب میں بھی جو کیسز ہوئے ہیں آلموسٹ جو 269 کیسز میں 170 کے قریب جو وہ زائرین ہیں جو کہ آئے ہوئے ہیں, جو تافتان بارڈر سے آئے ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے یا اس کے افیکٹ کو کیسے لینا ہے, یہ آپ پر ہے. آپ یعنی کہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ بھی ہر کیوری جس مریض کو فلو ہو رہا ہے وغیرہ, کیا مجھے کووڈ تو نہیں ہے, 19 تو نہیں ہے. اب آپ یہ کہ اگر آپ کو ہے بھی تو 80% میں یہ مائلڈ ڈیزیز کرے گا, مطلب 80% ایسے لوگ ہوں گے جن کے اندر ہو سکتا ہے کوئی علامت نہ ہو, لائک فلو ہوا ہو یا کوئی ہلکی سی خراش ہو اور وہ ٹھیک ہو جائیں. 10-15% وہ لوگ ہیں جن میں ماڈریٹ ڈیزیز ہوگی, یعنی کہ گلا خراب ہوگا, فلو تھوڑا زیادہ ہوگا, جسم دردیں ہوں گی, جوڑوں میں درد ہوگا, اور وہ 7ویں 8ویں 10ویں دن سیٹل ہو جائیں گے. اب 5% وہ لوگ ہیں جن کے اندر بہت زیادہ بیماری تیزی سے پھیلے گی, یعنی کہ جن کو ہو سکتا ہے 3-4 دن فیور ہو اور 5ویں 6 7ویں دن ان کو سانس کا خرابی اور وہ اینڈ اپ آن وینٹیلیٹر ہو. اب یہ ہے کہ اس کا جو نمونیہ ہے اس میں اب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ رسپونڈ کیوں نہیں کرتا, ہم اینٹی بایوٹک بھی دیتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. تو اس میں ایک میں پڑھ رہا تھا اور دیکھی بھی ویڈیو بھی, چائنیز سائنٹسٹ تھے, فورینسک سائنس ایکسپرٹس تھے, انہوں نے وہ پیشنٹ جو کہ جن کی ڈیتھ ہوئی اس وائرس کی وجہ سے, نمونیا کی وجہ سے, انہوں نے ان کی آٹوپسی کی, یعنی کہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا. انہوں نے دیکھا کہ لنگس کے اندر میوکس کے ببلز ہیں, جیسے جھاگ اور ریشے کے ملے ہوئے ببلز بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ اس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں کوئی ایسا ایجنٹ بنایا جائے
جو اگر کسی کو اگر خدا نخواستہ نمونیا ہوتا ہے اور اس کو ٹیوب ڈالی ہوئی سانس کی, اس کے تھرو ہم دیں اور وہ میوکس کو توڑے, تاکہ اندر جب دیکھیں میوکس بیریئر ہے, ایک جیسے ریشہ ہے, جھاگ ہے, ایک بڑا گولا بنا, اس میں سے آکسیجن بھی پینیٹریٹ نہیں کرے گی. آکسیجن پینیٹریٹ نہیں کرتی, مریض کو ہائپوکسی ہوتا ہے, سانس آکسیجن, اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ کی ریشو زیادہ ہے. اور اس میں جو عام آپ دیکھیں کہ جب آپ کے ہاں ایپیڈیمک ڈکلیئر ہو جائے تو پھر ہر وہ مسئلہ یا ہر وہ سانس کی بیماری جس کی پہلے سے کوئی وجہ نہیں تھی, تو وہ آپ اس کو کووڈ ہی لیبل کریں گے انٹل پروون ادروائز. ہمارے ہاں لوگ یہ ہوتا ہے کہ یا تو اب جو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, ان کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, وہ دوڑ جاتے ہیں, بھاگ رہے ہیں, کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے, کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے. تو اسٹیٹ ہم اتنی کوئی ڈیولپ نیشن نہیں ہے, ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ اتنا مطلب پرانا ہے کہ آپ اس پہ امپروو کرتے شاید ہمیں 50 ایئرس لگ جائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم دنیا سے 30-40 سال پیچھے ہیں. اب امریکہ جیسا بہت بڑا ہیلتھ سسٹم جو ٹریلینز آف ڈالر ہیلتھ سسٹم پہ افیکٹ کرتا ہے, تو ان کی 4 اسٹیٹس اس وقت بلاکڈ ہیں. ان کے کل 38,000 کیسز ہیں, ناؤ اٹ 46,000, یعنی کہ 8,000 کیسز ان کے نئے آئے ہیں. اور آلموسٹ جو ہے 1 پیشنٹ مینس 5 کانٹیکٹ, تو منیمل وہ دے رہا ہے, تو 5 آگے 5 کو دیں گے تو اٹس جسٹ ملٹی پلائنگ. ہمارے یہاں ابھی 900+ کیسز ہو گئے ہیں. چائنا میں کتنا ٹوٹل؟ چائنا نے تقریباً 1 لاکھ سم تھنگ کیسز تھے, مور دین 1 لاکھ کیسز ان کے تھے آلموسٹ, جو اب بھی پرانے رپورٹڈ جو تھے وہ کنفرمڈ کیسز تھے, دے ور ناٹ ڈیٹ سسپیکٹڈ. اس وقت پوری دنیا میں 3 لاکھ سے اوپر ہو گئے ہیں اور 16,000+ ڈیتھ ہو گئی ہیں. اور اٹلی میں جتنی ڈیتھ ہوئی ہیں وہ چائنا کے پورے 4 منتھ کے ٹینور میں اتنی نہیں ہوئی, اور تو اٹلی ان کو کراس کر گیا. تو اب یہ دیکھیں اٹلی ہم سے 10 ٹائمز مور اسٹرانگر ہے اکانومی میں, ہیلتھ سسٹم میں, ہر چیز میں. تو اب وی شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی. یعنی کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ چلو بینگ مسلم ہمارا ایمان تو ہے کہ ہم نے تو اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے, لیکن آپ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جہاں وبائی امراض ہو تو وہاں نہ جاؤ. اگر آپ کو اس علاقے میں رہتے ہیں تو ادھر ہی رہیں, اس سے بھی باہر نہ جائیں. تو ہاں ایز اے نیشن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تھوڑا سا رسپونڈ دیں, تھوڑی سی رسپیکٹ دیں, اس چیز پہ نہ کنسنٹریٹ کریں کہ مجھے ہوگا کہ نہیں ہوگا. اٹ از انیویٹیبل, میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے ایگری کریں, کچھ نہ بھی کریں. اگر آپ کو ہونا ہے تو یہ ہو کے رہے گا, آپ جو مرضی بھی کریں, لیکن سٹل آپ نے وہ چین کو بریک کرنا ہے. آپ کے ساتھ اگر کوئی لگتا ہے کہ آپ کا زائرین آیا ہے, کوئی باہر سے آیا ہے, اس سے ایک ڈسٹینس سے ملیں, پرہیز کریں. ہینڈ واشنگ از سمپل, بہت زیادہ اسلام کے اندر ہے کہ آپ 5 دفعہ نماز پڑھیں گے تو تقریباً وہ ہر 4-5 گھنٹے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ واش ہو جاتے ہیں, اور اچھے طریقے سے واش کرنا, اور وہ نہیں کرنا جو ہم روٹین میں کرتے ہیں اسپیڈ سے نکل گئے. پھر یہ ہے کہ آپ جو گھروں میں جو ہے وہ صفائی کا خیال رکھیں. پھر آپ کے گھر میں باہر سے ایون ملازم آتا ہے تو اسے بھی یہی تلقین کرے کہ جب وہ گھر میں آئے پہلے جوتی اتارے, آپ نے ہینڈ واش کرے. بچوں کو بہت زیادہ قریب نہ لگائیں, ان کو چومے نہ, گلے نہ لگائیں. لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں بچے آتے ہیں گلے ملتے ہیں, تو تھوڑی سی ڈسٹینس جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی. تو اب آپ جب گھر جاتے ہیں تو بچے آپ کے آتے ہیں, وہ پوچھتے نہیں کہ بابا کیا ہو گیا, پہلے تو آپ ہمیں اٹھاتے تھے, پیار کرتے تھے, اب کیا ہو؟ تو بیٹا میرا بڑا ہے تو وہ ضرور پوچھتا ہے, لیکن میں اسے سمجھاتا ہوں کہ فرسٹ آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف مائی سیلف, مطلب میں پہلے اپنے آپ کو کلین کروں. پھر ایون جب میری ڈیوٹی تھی تو میں 1 ویک اپنے بچوں سے 7-8 دن میں نے ان سے منیمل کانٹیکٹ رکھا کہ میں ان سے دور ہی رہوں. کیونکہ ایون دو کہ ہم ہیلتھ پروفیشنل ہیں, ہم پچھلے 3 مہینے سے OPDs کر رہے ہیں, 3-3.5 مہینے سے, ہمیں تو نہیں پتا کسی پیشنٹ کو کووڈ ہے کہ نہیں ہے. وہ وبا تو دسمبر سے پھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے ہاں تو فیب میں آ کے اینڈ آف فیب میں ایک پہلا کیس رپورٹ ہوا. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم تو ہو سکتا ہے ایکسپوز بھی ہوں اس سے. تو میں اس لیے خود سے دوسرے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ میرے سے ڈسٹینس اختیار کریں, بیکاز آئی ایم دا ہائیسٹ رسک فیکٹر نا. میں سب سے بڑا ہوں کہ جو کوئی وائرس ہو سکتا ہے میں امیون ہو جاؤں, کیونکہ میں اتنی چیزوں سے جو ہے ہوتا ایکسپوز ہوتا ہوں. تو اس لیے جو ہے وہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. اٹ از ناٹ. یہ کتنی دیر بندہ کیری کرتا ہے اس کو, کیریئر کتنی دیر؟ اچھا, جو اس کا 1 to 14 days لکھا, 14 days لکھا ہوا, لیکن یہ ہے کہ چائنا کے اندر جب ہرڈ مطلب ایک کانسیپٹ انہوں نے یہ کریٹ کیا کہ اگر ایک کو وائرس ہے تو سارے مکس ہو جائیں, ساروں کی امیونٹی بن جائے گی. دس از ہرڈ امیونٹی نا, کہ ایک کمیونٹی میں ایک بندے کو ایک ڈیزیز ہے, وہ دوسرے کو ہوتی ہے, اس کے خلاف امیونٹی بڑھتی اس کو. اب یہ ہوا کہ چائنا کے اندر جب یہ ایپیڈیمک ہوئی تو جن لوگوں کی امیونٹی بن گئی تھی ان کو بھی دوبارہ ری انفیکٹ کر گیا. یہ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ جس کو نیو وائرس ایکوائر ہوا اس کے اندر اس نے اپنی چینج کر لی جین کے سیکوینس کو, اپنی ساخت کو بدل لی. تو جو پہلے ایک امیونٹی میموری میں تھی, یادداشت میں تھی, وہ باڈی کے اندر نئی بن کے آئی اس کو, یعنی جب اس بندے میں جو بھی تھی وہ اس میں گئی تو بدل کے واپس جب اس میں آئی تو پھر ایک نئی صورت میں آئی.
اور پھر یہ تھا کہ چائنا نے پھر اس کو ابھی بھی اگر آپ کا نیگیٹو بھی آتا ہے رزلٹ, جو باہر سے ٹریول کر کے آ رہا ہے, ہائیلی انفیکٹڈ ہے یا نیگیٹو بھی آتا ہے, اسٹل اس کے بعد بھی 14 days کوارنٹین میں رہے. اور کوارنٹین کا یہ مطلب ہے آپ اپنے آپ کو گھر کے کمرے کے اندر رکھیں اور اپنے برتن علیحدہ کر لیں, ٹھیک ہے, اپنا ٹاول علیحدہ رکھیں, کپڑے علیحدہ رکھیں, کیونکہ آپ نے صرف اپنی تو آپ کو تو ہو گیا یا آپ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں, لیکن آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو ہیلتھ آف ادرس ہے, آپ کے گھر میں بچے ہیں, بزرگ. ہاں, اور دوسرا یہ کہ لوگ یہ شروع میں کہہ رہے تھے میں تو جوان ہوں نا, مجھے تو کچھ نہیں ہوگا. تو آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف مائی فرینڈ, اس نے بتایا کہ یو کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس کے اندر بالکل کوئی بیماری نہیں آتی ینگ کے اندر. بعض ینگ کے اندر امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں, یو نیور نو کہ باڈی کس طرح بیہیو کرتی ہے, تو ڈیزیز فلیئر اپ کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. تو امیون سسٹم ہے نا, کس طرف بھی فائر کر سکتا ہے, یا ادھر فائر کرے گا یا ادھر فائر کرے گا. تو اس لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا سب سے امپورٹنٹ ہے, آپ نے چین بریک کرنی ہے. دس واز دا امپورٹنٹ میسیج. اور ہمیں چاہیے کہ باحثیت قوم, ہم اب بھی دیکھیں کہ لاک ڈاؤن بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ پھر جا رہے ہیں, لوگ گلے بھی مل رہے ہیں, اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اس چین کو توڑیں, ٹھیک ہے. آپ ویکٹر نہ بنیں, آپ اپنے لیے تو خطرہ ہے ہی ہیں, دوسروں کے لیے خطرہ نہ بنیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلتھ کی بھی رسپیکٹ کریں, جیسا ہم ایک دوسرے کے رشتوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہر چیز کی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس کو پھیلانے کا سبب نہ بنیں. اگر آپ اس چیز کو ہم اگر سمجھتے ہیں تو ابھی ہمارا گراف 900 ہو گیا, آپ اگر ویک پہلے جائیں تو 300-400 کیسز تھے. اب یہ ہے کہ اب اس گراف کو ہم نے پہلے پلیٹو کرنا ہے, مطلب اسٹریٹ لائن کرنا ہے, اس کے بعد نیچے گرے گا. ابھی تو اوپر, اور 3 to 6 month WHO نے کہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا جیسے اپریل کا اینڈ, مئی کی بگننگ, گرمی 40 ڈگری سینٹی گریڈ, کیا اس وقت ایسے کوئی ممالک ہیں جہاں پہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ جیسی گرمی ہو اور یہ کرونا پھر بھی اپنا ٹول لے رہا ہو؟ اب دیکھیں 188 کنٹریز آر افیکٹڈ آلموسٹ. تو آپ دیکھ لیں کہ 188 میں کہیں ٹیمپریچر کتنا ہے, کہیں کتنا ہے. لوگ شروع میں لوگوں نے کہا کہ یہ 25 سینٹی گریڈ اوپر جب ٹیمپریچر جائے گا یہ اس کو سروائیو نہیں کرے گا, اس پہ یہ ریزسٹ نہیں کرے گا. ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کی ویرولنس, مطلب جو اس کی جو ہے مہلک پن ہے وہ کم ہو سکتا ہے. اس بارے میں بھی WHO نے تو کچھ بھی نہیں کہا. WHO کہتا ہے کہ اس کا موسم, اس کا کسی بھی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کچھ ایپیڈیمیولوجسٹ یا کچھ جو مائکرو بایولوجسٹ جیسے زکام جو ہوتا ہے, وائرل انفلوئنزا وائرل جو ہے وہ سیزنل ہوتا ہے, لیکن اس کے بارے میں ابھی کسی کو اتنا پتہ نہیں ہے. اٹس جسٹ اے نیو, اٹس اے نوول وائرس, یہ نیا ہے. ابھی یہ ٹیمپریچر جب اب رائز ہوگا تو دیکھیں گے نمبر آف کیسز کتنے ہوتے ہیں, پھر اس پہ ریٹروسپیکٹیولی اسٹڈی ہوگی. جیسے پاکستان میں اگر 30 ہوتا ہے, 35 ہوتا ہے, تو 30 میں اتنے کیسز 35, تو پھر وہ اس کو اس ٹیمپریچر کے اوپر جا کے لیب کے اندر دیکھیں گے کیسے کرنا ہے. ابھی تو اس کا جینیٹک سیکوینس کچھ کنٹریز نے ابھی تک کیا ہے, جیسے آسٹریلیا اس کے اوپر ورک کر رہا ہے کہ وہ اس کی ویکسین بنائے, اسٹیٹس ورک کر رہا ہے, UK کے اندر, پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے. تو اس کا جینیٹک میک اپ سے کٹ ایسی بنائی جائے کہ جو ہے وہ فوراً, جیسے نیدرلینڈ یہ شاید کسی ایک کنٹری نے بنائی بھی ہے, جو کہ 45 منٹس کے اندر آپ کو بتا دے گی کہ وائرس ڈیٹیکٹیبل ہے کہ نہیں ہے باڈی کے اندر. ڈاکٹر صاحب علاج کیا کر رہے ہیں آپ؟ علاج تو میرے خیال میں شاید دنیا میں یہ واحد ایڈس کے بعد واحد بیماری آئی جس میں لوگ کہتے ہیں احتیاط ضروری ہے. احتیاط جو ہے وہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے. آپ بخار ہے تو آپ پیناڈول دے دیں, فلو ہے تو کوئی الرجی کی اینٹی ہسٹامین دے دیں, پھر پانی کی مقدار بڑھا دیں. اگر خدا نخواستہ نمونیا ہوتا ہے تو اگر کوئی اس میں بلغم میں آ رہا ہے تو اینٹی بایوٹکس بھی دے سکتے ہیں. پھر اتنا اگر سانس خراب ہوتا ہے تو پھر وینٹیلیٹر. ساری سپورٹیو مینجمنٹ ہے, جو علامت آئے گی اس کے حساب سے مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں یا جو پیشنٹس اسٹیرائڈز وغیرہ پہ ہیں, یا ابھی پولن سیزن ہے, تو پولن سیزن جب الرجی کا سیزن ہوتا ہے تو ایسی ادویات پفس کی صورت میں لیتے ہیں جن میں کہ اسٹیرائڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, تو کون سے گروپس زیادہ ولنریبل ہیں؟ اچھا, اس میں ایکسٹریم آف ایج آلویز ولنریبل کسی بھی مطلب بیماری کے لیے ہے. پھر یہ ہے کہ جن لوگوں کو کوماربڈیٹی یعنی کہ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے, جیسے ڈائبٹیز ہے, کسی کو خدا نخواستہ دل کا مسئلہ ہے, تو ان میں کوئی بھی بیماری عام بیماریوں سے زیادہ ایک تو لمبی دیر رہتی ہے, اور پھر ان کی قوت مدافعت اسی وجہ سے کم ہوتی ہے کیونکہ آلریڈی ان کے اندر اتنی بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ ان کے لیے دوسری بیماری جو ہے وہ مشکل کا باعث بنتی ہے. وہ مریض جو اسٹیرائڈ لے رہے ہوتے ہیں لانگ ٹرم, ان کے لیے بھی جو ہے وہ
کوئی بھی بیماری اپرچونسٹک انفیکشن یعنی کوئی بھی موقع پرست جو بیماری ہے وہ اندر آ جاتی ہے. پھر وہ لوگ جن کو ایستھما ہوتا ہے دمے کا, جیسے آپ نے بتایا انہیلر لیتے ہیں, وہ اپنی ایک تو دوائیاں ریگولر جاری رکھیں, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی سمٹم ہوتا ہے جیسے فلو ہونا شروع ہو جائے, وہ لمبی دیر کے لیے ہو, ساتھ میں گلا خراب ہو, سانس میں مسئلہ ہو رہا ہو, تو وہ فوراً ایک تو ڈاکٹر سے کنٹینیو کریں. اگر ان کو فلو لگتا ہے کہ یہ وہ فلو نہیں ہے, کیونکہ جن کو سیزنل فلو ہوتا ہے دے نو اٹ کہ نوز بلاک ہوگا, مجھے ذرا گھٹن سی محسوس ہوگی, ایچنگ ہوگی, اور وہ ٹھیک ہو جائے گی جیسے میں میڈیسن لوں گا. اگر آپ میڈیسن لے رہے ہیں, جیسے اپنی روٹین کی دوائی لے رہے ہیں, اور آپ کا فلو یا گلا خراب یا وہ آگے سانس میں بڑھتا جا رہا ہے, سانس کی خرابی میں, اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو دین یو شوڈ تھنک کہ دیر از سم تھنگ ایلس, کہ اس کے اندر کچھ اور بیماری ہے. اور ڈائبٹیز ایک اسٹڈی پبلش ہوئی, چھوٹی سی ہوئی ہے, اس میں یہ کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان میں 22% زیادہ مورٹیلٹی تھی ایز کمپیئر ٹو ادر نارمل پیپل. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ڈائبٹیز کی اسٹیج پہ تھی, خدا نہ خاصہ ان کو گردے تو نہیں افیکٹو تھے, تو یہ جتنا بھی ہے ویل کنٹرولڈ ہو گئے ڈائبٹیز, تو پھر اس میں یہ ہے کہ روٹین کی اپنی پرہیز کریں جو بتا رہے ہیں, چین بریک کریں, بس اپنے آپ کو بچائیں, ہاتھ فریکوینٹ ہینڈ واشنگ کریں, ماسک لگا کے پھریں اگر آپ باہر پھرتے ہیں کہیں. اسموکرز کے لیے آپ کیا کہیں؟ اسموکر آئیڈلی طور پہ دے شوڈ کوئٹ اسموکنگ, مطلب ان کو چاہیے سگریٹ چھوڑ دیں, کیونکہ جو لنگس ڈیمیج ہوں گے, اگر ایک دیوار خراب ہے اس میں سوراخ ہیں اور اس کے اوپر کوئی آگے گولا مار دے, گولا بارود سے کام کرے, تو وہ دیوار کتنی دیر کھڑی رہے گی. تو بیسیکلی جن لوگوں کو اسٹرکچرل مطلب اندر کوئی ساخت کی کوئی بیماری ہے پھیپھڑوں کی, چاہے وہ COPD ہے جو سگریٹ اسموکنگ سے ہوتی ہے, چاہے ایستھما کی لیٹ سٹیج ہے, چاہے پھیپھڑوں کے سکڑنے کا ہے, اور ان میں یہ زیادہ کام کرتی ہے. عام طور پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ مریض ایون جو ریکور بھی ہوئے ہیں چائنا کے اندر, ان کے اندر بھی کوئی ریزیڈول ڈیفیکٹ رہ گیا ہے پھیپھڑوں کے اندر. ہاں, پھیپھڑوں کے اندر ان کے اندر خرابی ہلکی پھلکی رہ گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جن کو نمونیا ہوتا ہے ان کے بھی تو اسکارنگ آ سکتی ہے کوئی, تو اس طرح اس میں بھی کوئی؟ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ جو بیکٹیریل نمونیا ہوتا ہے جن لوگوں کو, ان میں 6 جو ہے وہ ویک سے 10 ویکس کے اندر جو ساری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بالکل, جو لنگز ہے آلموسٹ پیرنکائما اپنا ریکور کر لیتی ہے. ایسا تو نہیں کوئی ایسی جگہ رہ جائے جہاں پہ کنسولیڈیشن ہو جائے, جہاں پہ سانس لیا نہ جا سکے؟ ہاں, وہ ایٹیلیکٹیسس اس کو کہتے ہیں ہم, لیکن وہ بھی ایکسرسائزز آپ مریض کو کراتے ہیں, اگر ٹائملی انٹروین ہو تو وہ بھی کچھ حد تک اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے. لیکن اس کے اندر فائبروسس کے ایلیمنٹ, سکڑنے کا ایلیمنٹ بھی دیکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر اس لیے ایک چائنیز ڈاکٹر تھا, اس نے کہا کہ میں اپنے آئی واز فائن, لیکن جب میں اپنا الٹرا ساؤنڈ کرتا تھا تو مجھے نظر آتا تھا کہ اندر کچھ خرابی چل رہی ہے ہلکی ہلکی. ہی ریکورڈ لیٹر آن, ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہا کہ میں اپنے ہی لنگس کو مانیٹر کرتا ہوں الٹرا ساؤنڈ کے تھرو کہ اس میں کوئی چینجز نہ رہ جائے. تو اس کے اوپر بھی یہ, کیونکہ بالکل ابھی 3-4 مہینے ہوئے ہیں اس بیماری کو, اس کے اوپر لاٹ آف جتنا بھی ڈاٹا ہے, کوئی کہے گا یہ ڈراپلیٹ, جیسے WHO نے شروع میں ڈینائی کیا ڈراپلیٹ سے ہوتا ہے, انہوں نے کہا نہیں یہ ایئر بورن ہے. شروع میں انہوں نے کہا کہ شاید یہ اسنیک سے آیا ہے, بیٹ سے آیا ہے, تو انہوں نے پھر اس چیز کے اوپر بھی کوئی کنسالیڈیشن نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ صرف سانس کے سمٹم کرتا ہے. پھر US میں رپورٹ ہونے شروع ہو گیا, ڈائریا بھی ہونا شروع ہو گیا پیشنٹس کو. تو اٹ ہیز اے ویریڈ پریزنٹیشن. اور جب آپ کے پاس وائرس ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو سب سے شرارتی ہوگا یا جو سب سے اس طرح کے لوگ اسے کہتے ہیں یہ وائرس ہے, تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ کمپیوٹرز یا موبائلز میں بھی اگر وائرس آ جائے تو ڈیٹا کرپٹ ہو جاتا ہے اور مشین ہینگ ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری کویشچن یہ ہے کہ جو لوگ نشے وغیرہ کرتے ہیں, الکوہولکس ہیں یا اور ایڈکشنز کا شکار ہیں, جیسے چرس ہے یا ہیروئن ہے یا کوئی اور, تو ان کی بھی قوت مدافعت پہ کوئی برے اثرات پڑتے ہیں؟ ان کی قوت مدافعت آلریڈی مطلب لو ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کسی ڈرگ کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں تو باڈی اتنا اچھا رسپونڈ نہیں کرتی, کسی بیماری کو بھی اتنا اچھا وہ, کیونکہ دماغ کے ساتھ ان کا کنیکشن نہیں ہوتا, باڈی اور مائنڈ آپس میں کنیکٹڈ اتنے اچھے نہیں ہوتے, اور دماغ سے وہ اچھی سگنلنگ نہیں آ رہی ہوتی جو عام ہیلدی لوگوں کو آتی ہے کہ یار میرے جسم میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, مجھے درد ہو رہا ہے, تو ان کو فیل نہیں ہوتا. تو ان کے لیے یہ تو ڈبل مطلب اتنا ہی اس سے ڈبل خطرناک ہے عام لوگوں سے, کیونکہ ان کی باڈی آلریڈی جو ہے کمپرومائز میں ہے, اور مائنڈ اور باڈی میں کنیکشن بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ سگنل دے سکے کہ یہ جسم کا ان ہیلدی پارٹ ہوتا جا رہا ہے. ان کے حساب سے تو سارے پارٹ ایکول ہیں, اس لیے جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ علاج میں اپنے آئیں, اور جتنا جلدی ہو سکے, اگر کوئی الکوہولزم میں ہے, کوئی اسموکنگ میں ہے, یا کوئی اور بھی جو ڈرگز ہیں ایلیسٹ ڈرگز ہیں ان کے اندر ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئٹ کرے اور اپنے آپ کو بچائے, کیونکہ اگر اس کے اندر فلیئر ہوگا تو وہ دوسروں سے بھی زیادہ ڈفرینٹ بیہیویئر ہوگا. اور عام طور پہ اگر ہم دیکھیں گے تو نیچرل کورس تو 14 دن کا ہے, جس میں 5ویں-7ویں دن سمٹم آتے ہیں. بعض مریض ایسے بھی ہیں خدا نہ خاصہ اگر ان کو اندر کوئی ایسا ڈیفیکٹ ہوگا تو دے کین کم ود 2nd 3rd ڈے ود ریسپریٹری فیلئر. تو اس لیے
جو الکوہولزم، اسموکنگ، illicit ڈرگ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا ان کے لیے بھی یہ کیا کہتے ہیں وہ ایک لمحہ فکری ہے. ہاں لمحہ فکریہ بھی ہے اور لیسن بھی ہے. لیسن ٹو لرن ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اٹلی کے اندر سیکنڈ اولڈسٹ پاپولیشن دے ہیڈ ان دا ورلڈ اور ان کے اندر دیکھیں مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے جتنی پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نوید شہزاد. سوال تو اور بھی ہیں مگر پھر وقت جو ہے اس کی کمی ہے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ٹائم ہم ڈائبٹیز پہ مزید بات کریں گے. آج کے لیے بہت شکریہ. خواتین حضرات، آج کے پروگرام سے ڈاکٹر نوید شہزاد کو، ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اپنا خیال کیجیے گا، اپنے پیاروں کا خیال کیجیے گا اور جتنا بھی ہو سکے سوشل ڈسٹینسنگ اور ہاتھ دھونا اور اپنی قوت مدافعت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی نیند پوری کریں، پانی زیادہ پئیں، پروٹین ڈائٹ لیں اور جھگڑے نہ کریں اور ٹینشن سٹریس کو کم کرنے کے لیے بھی واک زیادہ سے زیادہ کریں. آپ کے بلڈ شوگر لیولز بھی ٹھیک ہوں گے. چینی کا کم استعمال کریں، میدے کا کم استعمال کریں. جو ہم ڈائبٹیز کے لیے باتیں کرتے ہیں اگر انہی کو آپ اچھے لائف سٹائل کو لے کے چلیں گے تو آپ کا سٹریس لیول بھی کم ہوگا اور کرونا وائرس سے بھی بچنے کے چانسز آپ کے بہتر ہوں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.